اختر شیرانی کا عشق رسول۔ اختر شیرانی ایک بلا نوش شرابی، محبت کا سخنور اور رومان کا تاجور تھا۔ لاہور کے ایک مشہور ہوٹل میں ایک دفعہ چند کمیونسٹ نوجوانوں نے، جو بلا کے ذہین تھے، رومانوی شاعر اختر شیرانی سے مختلف موضوعات پر بحث چھیڑ دی۔ وہ بلا نوش تھے، شراب کی 2 بوتلیں وہ اپنے حلق میں انڈیل چکے تھے، ہوش و حواس کھو چکے تھے، تمام بدن پر راشا طاری تھا، حتیٰ کہ دم گفتار الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر زبان سے نکل رہے تھے۔ ادھر اختر شیرانی کی انا کا شروع ہی سے یہ عالم تھا کہ اپنے سوا کسی کو مانتے نہیں تھے۔ نہ جانے کیا سوال زیر بحث تھا۔ فرمایا مسلمانوں میں اب تک 3 شخص ایسے پیدا ہوئے ہیں جو ہر اعتبار سے جینیس، ذہین و فطین بھی ہیں اور کامل فن بھی۔ پہلے ابو الفضل، دوسرے استاد اسد اللہ خان غالب، تیسرے ابو الکلام آزاد۔ شاعر وہ شاذ ہی کسی کو مانتے تھے۔ ہم عصر شعراء میں جو واقعی شاعر تھے، انہیں بھی اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ کمیونسٹ نوجوانوں نے فیض کے بارے میں سوال کیا، طرح دے گئے۔ جوش کے متعلق پوچھا، کہا وہ ناظم ہے۔ سردار جعفری کا نام لیا تو مسکرا دیے۔ فراق کا ذکر چھیڑا تو ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئے۔ ساحر لدھیانوی کی بات کی، سامنے بیٹھا تھا، فرمایا مشق کرنے دو۔ ظہیر کشمیری کے بارے میں کہا، نام سنا ہے؟ احمد ندیم قاسمی، فرمایا میرا شاگرد ہے۔ نوجوانوں نے جب دیکھا کہ ترقی پسند تحریک ہی کے منکر ہیں تو بحث کا رخ پھیر دیا۔ کہنے لگے، حضرت فلاں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنکھیں مستی میں سرخ ہو رہی تھیں، نشے میں چور تھے، زباں پر قابو نہیں تھا، لیکن چونک کر فرمایا، کیا بکتے ہو؟ ادب و انشاء یا شعر و شاعری کی بات کرو۔ اس پر کسی نے فوراً ہی افلاطون کی طرف رخ موڑ دیا کہ اس کے مکالمات کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ارسطو اور سقراط کے بارے میں سوال کیا، مگر اس وقت وہ اپنے موڈ میں تھے۔ فرمایا، اجی یہ پوچھو کہ ہم کون ہیں؟ یہ ارسطو، افلاطون یا سقراط آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے۔ ہمیں ان سے کیا غرض کہ ہم ان کے بارے میں رائے دیتے پھریں؟ ان کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے شہ پا کر ایک ظالم کمیونسٹ نے چبھتا ہوا سوال کیا، آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ! نشے میں چور ایک شرابی جیسے کوئی بڑک تڑپی ہو، بلور کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بدبخت ایک عاصی سے سوال کرتا ہے، ایک روح سیاہ سے پوچھتا ہے، ایک فاسق سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ غصے سے تمام بدن کانپ رہا تھا۔ اچانک رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہچکیاں بند گئیں۔ ایسی حالت میں تم نے یہ نام کیوں لیا؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ گستاخ، بے ادب! با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار! اس شریر سوال پہ توبہ کرو۔ میں تمہارے خبث باطن کو سمجھتا ہوں۔ خود قہر و غضب کی تصویر ہو گئے۔ اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بات کو موڑنا چاہا، مگر اختر کہاں سنتے تھے، اسے محفل سے نکال دیا، پھر خود بھی اٹھ کر چل دیے۔ ساری رات روتے رہے، کہتے تھے، یہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں
کہ ہمارا آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن یہ مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، میں قدوں میں سیرت خیر البشر پہ نقطہ چین۔